میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی؟ اب مجھے بتاؤ کہ گوروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرو، مسلمانوں میں سخاوت زیادہ ہے یا گوروں میں زیادہ ہے؟ مسلمانوں میں زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان کے اخلاق اچھے ہیں، نہیں بھائی، مسلمانوں کے اخلاق اچھے ہیں۔ اسے مسکرا کے بات کریں گے، ابا پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی؟ ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا، ارے جس نے تمہیں جنا ہے اس پہ جو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ اچھے اخلاق کہاں مل ہوگا؟ ایسے فری پھوکٹ کی مسکراہٹ تو ساری دنیا کو بکھیرتے رہو بیٹھ کے، جیب سے کچھ نہیں نکل رہا ہے بھائی، کرنا کچھ نہیں پڑ رہا، بس مسکرا کے بات کرنا ہے نا۔ اگرچہ یہ بھی مشکل کام ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے جتنا دیکھو اگر آپ کی بیگم آپ سے بولے کہ جی جو آپ گیس کا بل دے رہے ہو یہ بھی مت دو، بجلی کا بل دے رہے ہو یہ بھی مت دو، بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی آپ دے رہے ہو یہ بھی مت دو، آپ کنوینس کا خرچہ دے رہے ہو بچوں کا وہ بھی مت دو، لنچ بچے آپ کے خرچے پہ لے کے جاتے ہیں وہ بھی مت دو، اور بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو علاج کا پیسے بھی آپ دیتے ہیں یہ بھی مت دیں، اور میری ساڑیاں بھی آپ کے پیسوں سے آتی ہیں یہ بھی مت دیں، ہر تقریب پہ آپ نیا جوڑا بنا کے دیتے ہیں یہ بھی نہیں چاہیے مجھے، اور کہیں امی کے یہاں جانا ہوتا ہے تو ٹیکسی میں آنے جانے کا اوبر کا کرایہ بھی آپ دیتے ہیں یہ بھی مت دیں۔ اخلاق اچھے کر لیں۔ انگریزوں کے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ بہت اچھے۔ آپ بولو گے بیگم بہترین سودا ہے، بولو گے نا، بس مسکرا کے بات کر لیا کریں، آپ کہیں ٹھیک ہے، یہ سارے خرچے رکھیں بینک میں پیسے بچائیں، اس سے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدیں، اور بیگم سے صبح شام بیٹھ کے مسکرا کے بات کر لیا کریں۔ آسان ہے کہ نہیں ہے؟ بہت آسان ہے۔ اس لیے میں خواتین سے کہتا ہوں گوروں کے اخلاق سے متاثر مت ہو، لبرل لوگوں کے اخلاق سے بھی زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت ہے۔ کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، فری پھوکٹ کی مسکراہٹ دے رہے ہوتے ہیں، فری پھوکٹ کی مسکراہٹ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ہے وہ بھی مشکل کام، وہ بھی یعنی جو غصے کا تیز ہو اس سے وہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اتنا خرچہ بچا کے ہو جائے گا۔ وہ پھر پتہ ہے شوہر بیٹھ کے کیلکولیشن کرے گا، ایک دفعہ مسکرانے پہ 5,000 بچ رہے ہیں میرے، تو وہ کیلکولیشن کر کے بولے گا یار 1 گھنٹہ مسکرا کے بات کروں تو کنوینس کا خرچہ بچوں کا معاف ہو گیا، یہ ہو گیا، تو وہ 2 گھنٹے بیٹھ کے آپ کے ساتھ مسکرا کے ہیلو ہائے کرے گا۔ ہماری خواتین شوہر کی اس نعمت کو نہیں دیکھ رہی ہوتی، آدھا ہو گیا ہے کھلا کھلا کے، بھائی آدھی سے زیادہ اس کی تنخواہ تو مجھ پہ خرچ ہو رہی ہے۔ بیٹا باپ کے اس احسان کو نہیں دیکھتا کہ اس نے بچپن میں میری ماں پہ خرچ کیا میری پیدائش کے وقت۔ السلام علیکم سامعین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ مثلاً آپ کسی کی چاپلوسی میں مسکرا کے بات کرتے ہو، مقصد ہے چاپلوسی، مکھن لگانا، دل میں عقیدت نہیں ہے، تو یہ اچھے اخلاق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس مسکراہٹ کی جو بیس ہے وہ لالچ ہے۔ اس کی بیس کیا ہے؟ لالچ، اور لالچ اچھا خلق نہیں۔ اچھی خلق کی جمع اخلاق آتی ہے نا، خلق کہتے ہیں نیچر کو، طبیعت کو، تو لالچ اچھی نیچر نہیں ہے۔ حالانکہ ہم اس کو بھی کہتے ہیں بڑے اچھے اخلاق ہیں اس کے، جب بھی بات کرتا ہے بڑی تمیز سے کرتا ہے۔ وہ تمیز سے اس لیے کر رہا ہے کہ پیسے نکلوانے اس نے۔ تمیز سے کس لیے کرتا ہے؟ کتے کو دیکھو کتنی تمیز سے بات کرتا ہے نا اپنے مالک سے، کیونکہ اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ یہاں مجھے روٹی ملے گی، جھکا چلا جاتا ہے، دم بھی ہلاتا رہتا ہے۔ لیکن دوسری گلی کا کتا جب اس کی گلی میں آئے گا، جو اسی کی قوم کا آدمی ہے، تو کتا اسے دیکھ کے کتے پن پہ آ جاتا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے؟ بھائی اپنی قوم کے لوگ سے تو پہلے تمیز سے بات کرو، انسان تو غیر ہے نا۔ انسان کیا ہے؟ کتا کبھی اپنے جیسے کتے کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرے گا۔ ہر کتے کو ہر کتے سے ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت کتا پن دکھا سکتا ہے، لیکن ایک روٹی پھینکنے کی دیر ہے، ایک دم ہلائے گا، جھک جائے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ شکر گزاری ہے، بھائی روٹی پھینکنے والے کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ شکر ادا کر رہا ہے۔ یہ غلط ہے، شکر گزاری نہیں ہے، شکر گزاری نہیں ہے، یہ لالچ ہے، بخل ہے، کنجوسی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ اپنی گلی میں دوسرے کتے کو برداشت نہیں کر پا رہا کہ اس گلی سے میری دال روٹی وابستہ ہے، میں اس میں اپنی قوم کے کسی دوسرے آدمی کو برداشت نہیں کروں گا۔ یہ سخاوت تھوڑی ہے۔ شکر گزاری تو سخی لوگوں کا کام ہوتا ہے، جن کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ بدلہ دیتے ہیں۔ باقی کتے کو اس کتے پن پہ گناہ نہیں ملتا، کیونکہ قدرت نے
اس کو جو خوبیاں دی یا خامیاں دی وہ تو قدرت کی طرف سے وہ سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہو گئے ہیں, وہ تو مجبور ہے, اس کو ثواب نہیں ملے گا نہ گناہ ملے گا. لیکن انسان جب اپنی مرضی سے یہ کام کرتا ہے, دم ہلانا شروع کر دے مسلسل, جھک جائے دوسرے مخلوق کے سامنے جھک جائے اور رالیں ٹپکانا شروع کر دے, بھائی ایک ٹکڑا مل جائے کہ جیسے بھکاری ہوتا ہے نا, کیسے جھک جاتا ہے آپ کے سامنے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, کسی سے پیسے نکلوانے کے لیے اپنے آپ کو بالکل زمین پہ گرا دیتے ہیں. بھکاری کے اخلاق تو بہت اچھے ہوتے ہیں, کیا خیال ہے دیکھنے میں, کیسے منہ بھی جھکا رہا, بیٹا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ شاباش, منہ بھی ٹیڑھا میڑا کر رہا ہوتا ہے, جھک رہا ہوتا ہے, بڑی عزت سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو اگر یہ اتنا اچھا کام کر رہا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بھیک مانگنے کے فضائل سناتے دنیا میں, فضائل سناتے نا کہ اس سے آدمی کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں, جھک جاتا ہے دوسروں کے سامنے. حالانکہ نبی نے کیا فرمایا, بھیک مانگنے والے کے چہرے پہ قیامت کے دن گوشت, بولو بھائی, نہیں ہوگا. کیونکہ انسان کے چہرے میں کشش گوشت سے ہوتی ہے, چہرے پہ گوشت ختم ہو جائے تو کشش ختم. تو اس نے اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا, اللہ قیامت میں اس کے چہرے سے گوشت چھین لیں. گوشت ہٹ جائے تو پھر وہ ہوتا ہے نا جو کھمبوں پہ تصویر نہیں بنی ہوتی, چپک گئے تو ایسے ہو جاؤ گے, دیکھا ہے نا 12,000 وولٹ کا کرنٹ اس میں دوڑ رہا ہے, وہ بنایا ہوتا ہے انہوں نے ڈھانچہ, وہ یہ بتانے کے لیے کہ بھائی اگر ایسا بننا چاہتے ہو تو کھمبے سے ٹیک لگاؤ. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ چہرے کی فکر پہلے کرنی چاہیے. یہ جو جم جاتے ہیں نا جو لڑکے, یہ بعض اتنی ایکسرسائز کرتے ہیں کہ باڈی تو بن جاتی ہے بالکل بیل کی طرح, چہرہ بالکل سوکھ جاتا ہے. بھائی گینڈے کی طرح تھوڑی بناؤ اپنے آپ کو, باڈی بلڈنگ کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ ساری صلاحیتیں اسی وزن اٹھانے میں ہی لگا دو. یار بس جاؤ تھوڑی بہت ایکسرسائز کرو تاکہ باڈی رننگ میں رہے اور کچھ ویٹ اٹھانے کی عادی رہے اور کچھ ہڈیاں مضبوط ہو جائیں. بس وہ جا رہے ہیں, وہ اتنا بین الاقوامی مقابلہ جیتنا ہے, صبح و شام ڈنڈ پیل رہے ہیں, 3-3 4-4 گھنٹے ایکسرسائز کر رہے ہیں, پھر پورے پورے بکرے کھا رہے ہیں, تو چہرہ ان کا کیا ہو جاتا ہے, خشک, بالکل رونق ختم چہرے کی. وہ ایسا لگتا ہے اتنے بڑے مٹکے کے اوپر اتنی سی کھوپڑی لا کے کسی نے رکھ دی ہے. چہرہ انسان کا سب سے پہلے ہے. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینے میں دیکھتے تھے تو آپ نے دعا سکھائی ہے, اللہم حسنت خلقی فاحسن, اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی, اور ایک روایت میں احسنت خلقی فاحسن خلقی, اے اللہ تو نے میرے چہرے کو اچھا بنایا تو میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. تو بھکاری کے دیکھنے میں اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں, ہر ایک بڑی تمیز سے بات کرے گا, جھکے گا, لیکن اس کے پیچھے لالچ ہے کہ اس کی جیب سے کچھ نکالوں, خود کچھ کر کے نہ کھاؤں, لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھوں. اور جس کی طبیعت میں استغنا ہوگا وہ جب اخلاق سے بات کرے گا تو اس کے پیچھے کوئی مطلب نہیں ہوگا, وہ اس لیے نہیں کہ آپ کی جیب سے کچھ پیسے نکالنا چاہتا ہے. تو اچھے اخلاق میں کیا ہے, طبیعت میں سخاوت ہو, لالچ نہ ہو. تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں تو آپ کو اپنے اندر سے بخل اور کنجوسی کو ختم کرنا پڑے گا. کھلانا سیکھو, کھانے والے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی؟ اب مجھے بتاؤ کہ گوروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرو, مسلمانوں میں سخاوت زیادہ ہے یا گوروں میں زیادہ ہے؟ مسلمانوں میں زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. لوگ کہتے ہیں ان کے اخلاق اچھے ہیں. نہیں بھائی, مسلمانوں کے اخلاق اچھے ہیں. اسے مسکرا کے بات کریں گے, ابا پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی. ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا, ارے جس نے تمہیں جنا ہے اس پہ جو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ اچھے اخلاق کہاں میں ہوگا؟ ایسے فری پھوکٹ کی مسکراہٹ تو ساری دنیا کو بکھیرتے رہو بیٹھ کے, جیب سے کچھ نہیں نکل رہا ہے بھائی, کرنا کچھ نہیں پڑ رہا, بس مسکرا کے بات کرنا ہے نا. اگرچہ یہ بھی مشکل کام ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے جتنا دیکھو اگر آپ کی بیگم آپ سے بولے کہ جی جو آپ گیس کا بل دے رہے ہو یہ بھی مت دو, بجلی کا بل دے رہے ہو یہ بھی مت دو, بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی آپ دے رہے ہو یہ بھی مت دو, آپ کنوینس کا خرچہ دے رہے ہو بچوں کا وہ بھی مت دو, لنچ بچے آپ کے خرچے پہ لے کے جاتے ہیں وہ بھی مت دو, اور بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو علاج کا پیسے بھی آپ دیتے ہیں یہ بھی مت دیں, اور میری ساڑیاں بھی آپ کے پیسوں سے آتی ہیں یہ بھی مت دیں, ہر تقریب پہ آپ نیا جوڑا بنا کے دیتے ہیں یہ بھی نہیں چاہیے مجھے.
اور کہیں امی کے یہاں جانا ہوتا ہے تو ٹیکسی میں آنے جانے کا اوبر کا کرایہ بھی آپ دیتے ہیں, یہ بھی مت دیں. اخلاق اچھے کر لیں. انگریزوں کے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ بہت اچھے. آپ بولو گے بیگم بہترین سودا ہے, بولو گے نا, بس مسکرا کے بات کر لیا کریں. آپ کہیں ٹھیک ہے, یہ سارے خرچے رکھیں, بینک میں پیسے بچائیں, اس سے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدیں, اور بیگم سے صبح شام بیٹھ کے مسکرا کے بات کر لیا کریں. آسان ہے کہ نہیں ہے؟ بہت آسان ہے. اس لیے میں خواتین سے کہتا ہوں گوروں کے اخلاق سے متاثر مت ہو, لبرل لوگوں کے اخلاق سے بھی زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت. یہ کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, فری پھوکٹ کی مسکراہٹ دے رہے ہوتے ہیں. فری پھوکٹ کی مسکراہٹ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ہے وہ بھی مشکل کام, وہ بھی یعنی جو غصے کا تیز ہو اس سے وہ بھی نہیں ہوتا, لیکن اتنا خرچہ بچا کے ہو جائے گا. وہ پھر پتہ ہے شوہر بیٹھ کے کیلکولیشن کرے گا, ایک دفعہ مسکرانے پہ 5,000 بچ رہے ہیں میرے, تو وہ کیلکولیشن کر کے بولے گا یار 1 گھنٹہ مسکرا کے بات کروں تو کنوینس کا خرچہ بچوں کا معاف ہو گیا, یہ ہو گیا, تو وہ 2 گھنٹے بیٹھ کے آپ کے ساتھ مسکرا کے ہیلو ہائے کرے گا. ہماری خواتین شوہر کی اس نعمت کو نہیں دیکھ رہی ہوتی, آدھا ہو گیا ہے کھلا کھلا کے, بھائی آدھی سے زیادہ اس کی تنخواہ تو مجھ پہ خرچ ہو رہی ہے. بیٹا باپ کے اس احسان کو نہیں دیکھتا کہ اس نے بچپن میں میری ماں پہ خرچ کیا, میری پیدائش کے وقت. کتنے ہسپتالوں میں چکر لگتے ہیں نا ماؤں کے, سارا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ جب آپ ماں کے بدن میں تھے تو آپ کی جو ماں کو ٹینشن تھی, اس ٹینشن میں خرچہ کس نے اٹھایا؟ باپ نے اٹھایا. ہسپتالوں کا خرچہ, آپریشن ہو رہا ہے تو آپریشن کا خرچہ, پیدائش کے بعد کے خرچے, ٹھیک ہے نا, پھر تمہیں گھر دیا, ٹھکانہ دیا. تمہاری ماں نے جو تمہیں عزت سے گھر پہ پالا ہے, عزت کی جو چھت دی ہے, وہ چھت کس نے میسر کی تھی؟ ورنہ روڈوں پہ لے کے گھوم رہی ہوتی. یہ چھت کس نے میسر کی ہے؟ باپ نے. تمہیں نام ملا باپ سے, فلاں کا بیٹا ہے, فلاں قوم کا ہے. اتنے احسانات, پھر اسکول کا خرچہ, پھر تمہاری بیماری کا خرچہ, کہیں مسئلہ ہو گیا, بھائی چوٹ لگ گئی, سب سے پہلے ماں کس کو فون کرتی ہے؟ آفس میں ابا کو. آپ کا بیٹا سیڑھیوں سے گر گیا ہے, ہڈی ٹوٹ گئی ہے, یہ ہو گیا, فوراً بھاگا بھاگا جاتا ہے. سارے خرچے اٹھاتے اٹھاتے آدھا ہو گیا. اب اگر غصے سے کبھی بات کرتا ہے نا اونچی آواز سے, تو بچہ شکایت کرتا ہے میرے ابا کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ او بھائی جان اچھے اخلاق ہیں تبھی اس نے تمیز سے تمہیں پالا, اور آج تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے قابل ہوئے ہو. افسوس اس پر ہے کہ ابا کے اخلاق تو اچھے ہیں مگر تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہیں. ابا کے بہت اچھے ہیں, اخلاق اچھے نہ ہوتے گھر سے پہلی فرصت میں باہر کک آؤٹ کرتا ہے, چل بھائی نکل یہاں سے, بلکہ اپنا ماننے سے انکار کر دیتا, عدالت میں کہتا میرا نہیں ہے تاکہ خرچہ نہ اٹھانا پڑے. تو کتنے احسانات ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کرائٹیریا چینج ہو چکا ہے. اسی وجہ سے عورت شوہر کی ناشکری, بیٹا باپ کا ناشکرا, بیٹی ماں کی ناشکری. بیٹیاں ماں کی نہیں مانتی, ماں غصہ کرتی ہے تو یہ کیسے بات کرتی ہو مجھ سے, آپ کو بات کرنے کی تمیز, ایسے ایسے تانے ماں کو دیتی. بھائی اگر اس کے اخلاق اچھے نہ ہوتے, بچپن میں ایک تو اتنے مہینے تکلیف نہ اٹھاتی, پھر جننے کے بعد اتنے عرصے دودھ نہ پلاتی, پھر اتنی شفقت اور محبت سے پالتی نہیں. یہ اندر سے اچھی تھی تبھی تو اس نے تمہیں اتنی محبت دے دی. اندر سے اچھی نہ ہوتی, ٹینشن سمجھتی اولاد کو. اور ایسی عورتیں بھی ہیں, اولاد کو ٹینشن سمجھ کے کسی کو کہتی ہے پالو بھائی ہمارے سے نہیں پلتا, پکڑا دیتی ہیں. ایسی عورتیں بھی ہیں کہ ان تو جاب کریں گے, کھائیں گے, کمائیں گے بس. بعض عورتیں ایسی ہیں جو بچہ جننے کی تکلیف نہیں اٹھانا چاہتی, کہتی لے پالک لے کے پال لو, ٹینشن نہیں اٹھانی. تو اچھے اخلاق کا بڑا غلط مفہوم ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے. تھینک یو کا سمجھتے ہیں, تھینک یو مسکرا لی. جس کو دیکھا غصے میں ہے تو ریزن نہیں معلوم کرتے غصے میں کیوں ہے. ہو سکتا ہے اس موقع پہ غصہ کرنا اخلاق ہوتا, ہو سکتا ہے اس کا اس موقع پہ غصہ کرنا کیا ہے, عین اخلاق ہے. کیونکہ اس وقت غصہ آنا غیرت کی علامت ہے. بعض مواقع پہ غصہ آنا, آپ کے باپ کا کوئی گریبان پکڑ کے کھڑا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں ایکسکیوز می پلیز آپ ایسا نہ کریں, تو بھائی یہ کوئی اچھے اخلاق تھوڑی ہیں, یہ اس کی علامت ہے آپ کے اندر غیرت. بولو بھائی غیرت مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے, آپ شارٹ چل رہی. اب تو وہ مارکیٹ کا لفظ زبان پہ اتنا ہو گیا, جو میرے بیان سننے والے وہ بھی مارکیٹ کرتے رہتے ہیں. کہہ رہے مصعب آپ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. مجھے کمنٹس میں ہوتا ہے, کئی سفر پہ جاؤ نا, کہہ رہے آپ مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں یار ہر 2 دن کے بعد. ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں کر رہی ہے, ہماری بلیاں ہمیں ہی میاؤں کر رہی ہیں. تو اس موقع پہ غضبناک ہونا, تلملا جانا, غصہ آ جانا, یہ اخلاق کا
तकाजा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह फरमाया, ये आपके अखलाक थे कि उमूमी माफी का ऐलान कर दिया, जो हुआ सब माफ। लेकिन चंद ऐसे काफिर थे, इस्लाम दुश्मन थे, जिनका नाम लेके आपने हुक्म दिया जहां पाओ कत्ल कर दो, इनके लिए माफी नहीं है। इन्होंने इतना ऐसा जुल्म किया है। इब्ने खतल भी था उसमें। साहबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इब्ने खतल तो बैतुल्लाह की गिलाफ पकड़ के माफी मांग रहा है। फरमाया वहीं उड़ा दो उसको। अल्लाह ने आज मेरे लिए हरम में कत्ल की इजाजत दे दी, और आज के बाद हरम में कत्ल की क़यामत तक इजाजत नहीं होगी। मेरे लिए अल्लाह ने आज इजाजत दे दी है। और आपने ये भी फरमाया, अगर कोई पूछे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हरम में कत्ल करते हैं, फरमाया उनसे कह देना कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज हरम में कत्ल की इजाजत दे दी है। अल्लाह को भी बड़ा गजब था, इसका मतलब है भाई। तो क्या अल्लाह को गजब आना माज अल्लाह अल्लाह के अखलाक खराब होने की दलील है? तो काम देखो, पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, तो अंदर से पहले ठीक होने की कोशिश करो, फिर उसके असरात आपकी बॉडी पे जाहिर होने चाहिए। हम बॉडी को संवारते हैं, अंदर से ठीक होने की कोशिश नहीं करते। तो ऊपर से तो बड़े टाइट हो जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है थैंक यू कहने की, ठीक है ना, वो थैंक यू सीख जाएगा लेकिन ये कि जो जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए तैयार नहीं है, तो अंदर से ठीक होने बड़ा मुश्किल काम है। अब मैं आपको एक पॉइंट की बात बताता हूं, अंदर से ठीक कैसे होता है इंसान। देखो एक मिसाल देते हैं, बड़ी माहिरीन ने एक बड़ी प्यारी मिसाल दी है कि आप किसी बहुत बड़े पत्थर को लुढ़काना चाहते हो, बहुत बड़ा पत्थर है, उसको आप चाहते हो अपनी जगह से सिरका दो। याद रखो, पत्थर को हिलाना आसान है, अपनी तबीयत को चेंज करना, बोलो ना, मुश्किल है। अपने अखलाक को, अपने एटीट्यूड को चेंज करना बड़ा मुश्किल है, कि कहां गुस्सा करना है, कहां नरमी से बात करनी है, किसके सामने झुकना है, किसके सामने अकड़ना है, ये चीजें चेंज करना बड़ा मुश्किल काम है। बॉस के सामने झुक जाओ, ठीक है, तनख्वाह अच्छी मिलेगी, सवाब नहीं मिलेगा। तनख्वाह मिलेगी तो ठीक है, तनख्वाह जरूरत है तो ठीक है, लेकिन अब्बा के सामने अगर तमीज से बात करोगे, पैसे कुछ भी नहीं मिलेंगे बल्कि उल्टा और पैसे मांग लेंगे। अब्बा कहेंगे मेरा बच्चा आज तो बहुत नहीं है, बेटा जरा 50 रुपए तो निकाल, तो बड़ी तमीज से बात कर रहे हैं, पैसे जाएंगे से सवाब मिलेगा। तो क्या मसला है कि एक बहुत बड़ा पत्थर है जिसको आपने क्या करना है, अपनी जगह से, बोलो ना, सिरकाना है, हिलाना है। अब उसका एक तरीका यह है कि धक्का लगाओ, कभी इधर से धक्का लगा रहे हो, नहीं हिल रहा, कभी इधर से धक्का लगा रहे हो, हिलता भी है तो थोड़ा सा हिलता है, कभी इधर से धक्का लगा रहे हो, कभी ऊपर चढ़ के फिसलने की कोशिश कर रहे हो, तो टाइम ज़ाया होगा, वो अपनी जगह से हल्का फुल्का सा हिलेगा, लुढ़केगा नहीं। और एक तरीका यह है कि आप ये देखो कि ग्रेविटी, पता है ना, कशिश सिगल, कि इस पत्थर का मरकज कहां है, इसकी पूरी जो कशिश का जो मरकज है ना, वो कहां है। उस मरकज पे एक लीवर रखो, लीवर, एक लंबी सी रॉड, ठीक है ना, लंबी सी रॉड किनारे पे नहीं रखो, बिल्कुल मरकज तलाश करो। उस मरकज पे, यानी इसका सेंटर किधर है, उस मरकज पे जमीन पे टिका के लीवर रखो, और पीछे से लीवर को हल्का सा, अरे यार मैं पूरा धक्का दे दिया, आप लोग सिर्फ मुंह से धक्का बोला नहीं जा रहा, पूरा धक्का दे के दिखा दिया मैंने। जरा सा पुश करोगे तो पत्थर, लीवर कहते हैं ना, कुव्वत का जो बाजू है वो जितना लंबा होगा, फोर्स उतनी ज्यादा खर्च होती है ना, जो उसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी, तो लंबी लेंथ रखो, इतनी ना हो कि वही झूलना शुरू कर दे। मैं इसलिए डर लगता है कि खुद जाके तजर्बे ना कर रहे हो, बोले यार तो कुछ और ही हो रहा है, किसी साइंसदान से मशवरा ले लेना पहले ठीक है ना। तो आप जब उसको हल्का सा पुश करेंगे, ताकत थोड़ी इस्तेमाल होगी, आउटपुट पूरा पत्थर चेंज हो जाएगा, उसकी पूरी नीचे की सतह ऊपर आ जाएगी, ऊपर की सतह नीचे। तो याद रखो, इंसान अगर ये चाहता है ना मैं पूरा चेंज हो जाऊं, मैं पूरा क्या हो जाऊं, अभी जहां जिससे तमीज से बात करनी थी उससे बदतमीजी हो रही है, जिससे बदतमीजी करनी थी उससे तमीज चल रही है, मार्केट में ये चल रहा है, क्या ख्याल है भाई। इस्लाम दुश्मनों से जहां लड़ाई का लड़ना चाहिए था वहां तमीज चल रही है, जहां मोहब्बत से रहना चाहिए वहां लड़ाई हो रही है, गर्लफ्रेंड से तमीज से बात हो रही है, बेगम से फड्डे चल रहे हैं, यही चल रहा है ना आजकल। ओ भाई मुझे एक बात बताओ, आप लोग कहोगे यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, सच्ची सच्ची दिल से बताओ, ऑफिस में बैठे हो, बेगम का फोन आया, गुस्सा आता है ना, यार क्या मुसीबत है यार,
بات انون نمبر سے آیا, اٹھایا, ہاں بھائی میں جی آپ کی بیگم بات کر رہی ہوں, ہاں ذرا جلدی کرو, کیا بات ہے. یہی ہوتا ہے نا, سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی, ایسا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. بھائی کیا مسئلہ ہے, بولو نا. اچھا اگر یہی انون نمبر سے فون آیا, فون اٹھایا اور پتا چلا کوئی انون لڑکی بات کر رہی ہے, انٹی نہیں, کوئی لڑکی بات کر رہی ہے, تو ایسے بات کرو گے کیا ہے, جی فرمائیے کیا بات ہے, جلدی سے بات کریں, ٹائم نہیں ہے میرے پاس. 99.9% لوگ بہت تمیز سے بات کریں گے, ڈیٹیل میں جا کے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بہت تفصیل سے بات کریں گے کہ جی بتائیے. وہ کہے گی ایسا ہے کہ ابھی آپ بزی چل رہے, میں کسی اور وقت کال کر, نہیں آپ کسی اور وقت کریں, ابھی آپ جو بات ہے بات کریں, انسانیت کی خدمت ہے. اخلاق اسلام نے کیا سکھائے ہیں بھائی, اسلام نے کیا سکھایا ہے؟ اخلاق, اچھے اخلاق, یہ اسلام کی پہچان ہے. وہ بھی اگر اس کو آپ کی آواز پسند آ گئی, اس کو بھی لگا کوئی بہت کوئی 99 سال کے یا 90 سال کے نہیں ہے, کوئی جوان آدمی, وہ بھی بہت تمیز سے بات کرے گی. ٹھیک ہے نا, آپ بھی تمیز کا جواب ڈبل تمیز سے دیں گے آپ. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ جہاں بات کرنی ہے سسر سے لوگ تمیز سے بات نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان احق ما اکرم به الرجل ابنته او اخته, سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا کہ اس نے بڑا دل کیا اپنی بیٹی یا بہن تمہیں نکاح میں دے دی, تو جب آئے سب سے زیادہ عزت اس کی عزت کرو. گنڈے کی عزت ہو رہی ہے, بدماشوں کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بدماشوں کی عزت چلو ڈر سے کر رہے ہو, ہم نہیں کہتے کہ عزت نہ کریں ان کی, لیکن اللہ کے لیے بھی تو کسی کی عزت کرنا سیکھو نا بھائی. تو اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی نیچر کو کرنا ہے چینج. اچھا بہت ساری چیزیں, صرف یہی نہیں ہے کہ جہاں تمیز سے بات کرنی ہے وہاں بدتمیزی ہو رہی ہے, جہاں بدتمیزی کرنی ہے وہاں تمیز چل رہی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ الٹا ہو رہا ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی, جہاں نہیں دکھانی وہاں ہو رہی ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی. جس نے میرا بیان سننا ہو نا, ادھر مسجد میں آ کے سنا کرے. میرا جو دماغ یہاں چلتا ہے کہیں اور نہیں چلتا. کہیں اور جاتا ہوں پتہ نہیں پبلک ہماری ٹرمز ہی نہیں سمجھ رہی ہوتی, لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں کس ٹائپ کا بیان کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, ہمارے اس اسٹائل سے واقف نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے یار, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو زبان نہیں چلتی پھر میری. تو کیا کہہ رہا تھا میں کہ جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جا رہا ہے, کنجوسی. جہاں کنجوسی دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جہاں شریعت نے کہا قناعت کرو, وہاں کیا کر رہے ہیں, سخاوت. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو سخاوت ہم کر رہے ہیں, یہ سخاوت یہ اندر سے اچھے ہونے کی بیس پہ نہیں ہے, بلکہ یہ اندر ایک بیماری ہے, دکھلاوا, ریاکاری, شو بازی, پبلک کی نظر میں بڑا بننے کا شوق. تو جہاں خرچ کرنے میں بڑا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہوں خرچ کریں گے, جہاں بڑا بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے وہاں خرچ نہیں کریں گے, بلکہ وہاں بچائیں گے. اب دیکھو نا شادی بیاہوں میں لفافے کیسے چل رہے ہوتے ہیں. او بھائی وہ دولہا ہے, اس کے پاس پیسے تھے تبھی تو شادی کی ہے اس نے. اور یہ کون سا طریقہ یار, ایک آدمی دعوت کر رہا ہے اسے اتنے لفافے دو کہ دعوت کے پیسے وصول ہو جائیں, تو یہ دعوت تھوڑی ہے, تو ہوٹل ہو گیا. اس نے اس کا مطلب ہے ولیمے کے دن ہوٹل کھولا ہے, اور ایک پلیٹ کے 500 روپے کم از کم ریٹ ہیں اس کے. بھائی دولہے کو کم سے کم 500 تو دیے جاتے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک دن کے لیے ہوٹل کھولا ہے, نام کم بخت ولیمے کا بدنام کر رہا ہے, سنت کا نام لگا رہا ہے, لیبل کر کیا رہا ہے, قورمہ بریانی بیچ رہا ہے. وہ 500 روپے فی پلیٹ 16 مسالوں سے تیار کرتا. وہ ادھر نیو کراچی میں نا ایک ریڈی والا, یہ 2006 کی بات ہے, اس وقت 5 روپے کی پھر بھی کچھ ویلیو تھی. تو وہ ریڈی لگا کے روزانہ گزرتا تھا, 16 مسالوں سے تیار کردہ, قیمت صرف 5 روپے بریانی. میں نہیں کھاتا تھا, میں نے کہا 5 روپے کی کیا ہوگا, پتہ نہیں کوئی کیا چیز بیچ رہا ہے. ایک دن مجھے خیال آیا, میں نے کہا یار ہے بھی بریانی اور 16 مسالے بھی ڈلے ہیں اور 5 روپے, تو ٹرائی تو کرو نا. ایک تجسس ہوتا ہے نا انسان کو, ٹرائی تو کر کے دیکھو ہے کیا. میں نے وہ کھائی تو اس میں واقعی صرف 16 مسالے ہی تھے. ایک میرا خیال ہے کالی مرچ ہوگی, ایک لونگ, ایک دار چینی, ایک لال مرچ, تو ایسے 4 مسالے تو میں نے بتا دیے ایسے گن کے. ٹوٹل 16 مسالے مختلف ڈیزائن کے, اس میں درمیان میں کہیں کہیں چاول اس نے ڈالا ہوا تھا. ہم نے کہا یار واقعی 16 مسالوں سے تیار کرتا. تو خیر, تو دولہا کیا کر رہا ہوتا ہے ولیمے میں,
दूल्हा भाई ये कर रहे होते हैं कि फी प्लेट कम से कम 500 रुपए रेट। अब वो वलीमे का इंतजाम करता है कि भाई इतने लोग आएंगे, कोई 5000 भी दे सकता है, कोई डिफेंस से आएगा तो 5 रुपए देते, 500 तो देते हुए शर्माएगा ना, उसको फिर ताना देंगे फिर तू कम डिफेंस से आ रहा है 500 रुपए दे रहा है। डिफेंस में रहते क्यों? जब ऐसी नीच हरकतें तुमने करनी है, इतना घटियापन दिखाना है, तो डिफेंस में क्यों रहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तो कम से कम 5000 तो दो ना। तो लिफाफे चलते चलते फिर वो बैठ के हिसाब होता है, इतना आया इतना गया। ये जुआ है। बाज दफा अक्सर तो पैसे पूरे हो जाते। यार मर्दों के बड़े मजे हैं खुदा की कसम। इस जमाने में निकाह पे जहेज औरत लेके आ रही है भाई, मेहर माफ हो रहा है या इतना थोड़ा रखा जा रहा है, एक मेहर का खर्चा वो भी गया, नान नफके का जो फर्नीचर का खर्चा वो भी मर से गया, और वो रह गया था आखिर में एक वलीमे का खर्चा, वो भी गया वो भी खत्म। और फिर राशन दाल का खर्चा था, वो बेगम जॉब करके पूरा कर लेती हैं। तो फिर की तकल्लुफ की जरूरत क्या है? होटल ले लिया करो किराए पर निकाह करके ना। वो बेगम साहबा सुबह जॉब करने जाए, वहां से आप भी यहां से जॉब करके रात को होटल में मुलाकात किया करें। इसके लिए बहरिया टाउन में घर बनाना या नाजमाबाद में ये टेंशन लेने की, भाई मियाँ भी जॉब बेगम भी जॉब, दोनों ही घर से बाहर हैं, तो घर किसके लिए बनाया है? खैर ये एक अलग टॉपिक है, इधर ना चली जाए बात। तो बात ये हो रही थी कि जहां सखावत होनी चाहिए वहां क्या चल रहा है भाई? मार्केट में कंजूसी चल रही है। जहां कंजूसी होनी चाहिए, कनात होनी चाहिए। कनात कहां होनी चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना आज़म निकाही बरकतन ऐसरुहा मुना, जितनी सादगी से निकाह होगा बरकत उतनी ज्यादा होगी। इन चीजों पे नहीं उड़ाओ ज्यादा पैसा। और कनात कहां होनी चाहिए? दिखलावे में पैसा खर्च मत करो। आपको पता है हमारे जो अकाबिर थे, बुजुर्गान दीन थे, वो बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करते थे। कहते अल्लाह की नेमत है, इसके बारे में सवाल होगा। उनके हालात देख के लोग समझते थे कंजूस हैं, हालांकि कंजूस नहीं है, वो सखावत के दरिया थे। लेकिन वो कहते थे कि जो काम 10 रुपए में हो सकता है वो 20 रुपए में नहीं करेंगे। उड़ाना नहीं है, माल को जाया नहीं करना। और देखो ऐसे उड़ा रहे हैं बिल्कुल। वो जनाब वो खाना खाने बैठेंगे होटल में, 2 आदमी बैठे, 6 आदमियों का खाना मंगवा के, जिनके पास ज्यादा पैसा है वो ये हरकतें शुरू कर देते हैं। आदमियों का खाना है, 6 का मंगवाया कि जाया किया। शादियों में देखो ना, जितने आदमी आते हैं आधे से ज्यादा खाना बचता है। कोई एक बोटी भी ऐसी नहीं होती हड्डी पे लगी हुई जिसको पूरा साफ करता हो कोई बैठ के। रान की बोटी निकाली, धोने वाले लिए, लगी हुई है, वो छोड़ के चेस्ट पे आ गया डायरेक्ट। बकरा खा रहा है तो चांपे अभी पूरी नहीं हुई थी कि वो लेग पे चला गया। ओ भाई पहले उसको तो साफ कर ले। नहीं, हर चीज का टेस्ट लेना है। जाया इन पे पैसा खर्च हो रहा है, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। इतना खाना जाया होता है, इतना जाया होता है। कहां गरीब आदमी को वो तरस रहा है बेचारा रोटी के निवाले के लिए, और जिसको अल्लाह ने पैसा दे दिया। भाई हम ये नहीं कहते कि वलीमे में अच्छा खाना ना खिलाओ, आपको अल्लाह ने ज्यादा दिया तो अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ, लेकिन जाया मत करो। अल्लाह ने कहीं भी ये नहीं कहा कि अच्छा मत खाओ। ये जो लोग कहते हैं ना वलीमा सादगी से होना चाहिए, सादगी का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी हैसियत के मुताबिक खाना ना खिलाएं। अब आप डिफेंस में रहते हैं, आपने बयान सुना जी वलीमा सादगी से होना चाहिए, लोग वलीमे में आए, आपने दाल चावल लाके सामने रख दिए कि जी हमने उलमा से सुना है वलीमा सादगी से होना चाहिए। तो आप खिलाएं, जो मर्जी जैसा मर्जी खिलाएं, लेकिन जाया तो ना करो भाई। और अगर आपको पता है कि जो जिस किस्म के लोग आ रहे हैं वो नहीं खाएंगे तमीज से, तो फिर जो बचाएगा उसका पहले से इंतजाम करो कि कहां बांटना है उसको, जाके जाया होने से बचाना है उसको। हमारे बाज अकाबिर के वाकयात हैं। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम ने एक बुजुर्ग का वाकया लिखा है, उनका नाम निकल गया जहन से। इतना एहतमाम किया करते थे कि खाना खाने के बाद जो दस्तरखान है ना, मैं नहीं कह रहा आप इतना वहमी बने, लेकिन जो दिन में ज्यादा तकवा था वो क्या करते थे कि वो जाके ना चींटियों के बिलों के पास जाके डाल दिया करते थे कि चलो हम नहीं तो चींटियां तो जो बच गया ये कौन खा ले, ये चींटियां खा ले। यानी उस पर भी एहसान का सवाब तो है ना, जानवर पर। बिल्ली को खिला दो यार, कुत्तों को खिला दो। ऐसे फेंक देते हैं बिल्कुल, वो सड़ता रहता है। किसी काम को जिन्नात के काम आते हैं फिर, पता है आपको हदीस में आते हैं जो हड्डियां हम फेंकते हैं ना, ये जिन्नात खाते हैं। तो वो जिन को खिला के, तो फिर आपको खुद पता है जिन्नात और पावरफुल हो जाएंगे और आमिलों की दुकानें और चलेंगी। आपको पता है ना चाइना स्क्रैप से क्या कुछ बना रहा है ना। आप चाइना में पानी की बोतल पी के फेंक के तो देखें, फौरन कोई बंदा आएगा बोतल उठा के ले जाएगा। ये भी तो एक चीज है ना, उन्होंने हर चीज को जाया होने से बचाया कि भी जाया ना करो, इसको देखो इसका क्या काम हो सकता है, इसको पिघला के डस्टबिन बना दो इससे।
अरे पीने का गिलास नहीं बना सकते, डस्टबिन तो बन सकती है ना। फिर डस्टबिन जब खराब हो जाएगी तो फिर उसको पिघला के डस्टबिन से आगे तो कुछ भी नहीं है ना। क्या हो गया भाई? तो जहां सखावत होनी चाहिए वहां क्या चल रही है? कंजूसी। जहां कंजूसी होनी चाहिए वहां क्या चल रही है भाई? सखावत चल रही है। तो ये सब इसकी अलामतें हैं। जिससे मोहब्बत करनी चाहिए उससे नफरत कर रहे हैं, जिससे नफरत करनी चाहिए उससे मोहब्बत, जिससे डरना चाहिए उससे डर नहीं रहे, जिससे डरना नहीं चाहिए उससे डर रहे हैं, जिस पर एतमाद करना चाहिए तवक्कुल उस पर एतमाद कर नहीं रहे, जो बेवफा है भाई, जिसकी फितरत और घुट्टी में वादा खिलाफी है उस पर पूरा एतमाद करके बैठ गए। अल्लाह बेवफा है या बावफा है? वो वफादार है, उस पर एतमाद नहीं कर रहे। और ये दुनिया जो पेंतरा बदलने में 2 मिनट ही लगाती। आज जो आपके दोस्त है ना, हेलो हाय हर वक्त भाई अस्सलाम वालेकुम मिला रहे हैं, बहुत से इनमें ऐसे जिन पैसों की वजह से मिल रहे हैं गले। जिस दिन आप गरीब हुए रास्ता बदल के चले जाएंगे। अक्सर मैं एक हकीम साहब का वाकया सुनाता हूं। एक हकीम साहब गरीब थे, कोई सलाम ही नहीं करता था ना उनको। गरीब आदमी को तो लोग सलाम करते हुए 10 दफा सोचते हैं, तो सलाम ही नहीं करता था कोई उनको। जब उनके पास दौलत आ गई ना, कोई माजून ईजाद कर ली होगी उन्होंने जिससे गंजों के सर पे बाल निकल आए। हकीमों की तो लॉटरी ऐसे ही खुलती है ना, कोई ऐसी दवा बना ली वो लग गई भाई, अब वो लोग ठीक होना शुरू हो गए। तो उनकी लॉटरी खुल गई, वो जनाब पैसा आना शुरू हुआ। पहले जमाने में तिजोरियां हुआ करती थी, बैंक तो होते नहीं थे, और उसमें लोग अशरफियां रखा करते थे, सोने और चांदी के सिक्के। ये करेंसी का जमाना नहीं था। तो अब लोग हकीम साहब जहां से भी गुजरते लोग उनको सलाम करते, बोलते हकीम साहब सलाम वालेकुम। हकीम साहब कहते पहुंचा दूंगा। लोग कहते यार ये बंदा अजीब है, सलाम का जवाब ही नहीं देता। हम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, ये जवाब में क्या कहते? पहुंचा दूंगा। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम, अच्छा जी पहुंचा दूंगा। एक दिन किसी ने कहा यार ये क्या मजाक है, सलाम आपको कर रहे हैं आप कहते पहुंचा दूंगा। हकीम साहब ने कहा जितने लोगों का सलाम है ना, उन तमाम लोगों के नामों के साथ ले जाके मैं तिजोरी को पेश करता हूं कि तुम्हें फलाने भी सलाम का, फलाने भी। भाई ये क्यों? भाई मसला ये है कि जब मेरे पास तिजोरी नहीं थी तो कोई भी सलाम नहीं करता था। अब जब तिजोरी आ गई है सब सलाम करें, तो इसलिए मुझे नहीं कर रहे, उसको कर रहे हैं। ठीक है ना? ये किसको कर रहे हैं? अब मुझे एक बात बताओ, वालदैन बावफा होते हैं ना? है भाई, वालदैन औलाद के साथ क्या करते हैं? वफा। गर्लफ्रेंड करती है? आप अगर अल्लाह ना करे आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, अल्लाह ना करे आपको लकवा हो जाए, वो रहेगी आपके साथ? 2 मिनट में भागेगी। बाप छोड़ेगा? मां छोड़ेगी? वो बोलेगी इसको ईदी सेंटर में जमा करा दो, ये टेढ़ा मेढ़ा में बच्चा नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा। वो फिर भी सीने से बल्कि और ज्यादा मोहब्बत दूसरों से है भाई, ज्यादा। भाई बहन भी नहीं छोड़ते अक्सर। तो खूनी रिश्ते जो है ना ये नहीं छोड़ते, दोस्त छोड़ देते हैं, लेकिन मोहब्बत दोस्तों से ज्यादा हो रही है, भाई बहनों और वालदैन से कम हो रही है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? मोहब्बत किससे हो रही है? दोस्तों से ज्यादा चल रही है, भाई बहनों से उनका ख्याल ही नहीं करते। दोस्त कर्जा मांगे दे देंगे, बहन मांगे भाई मांगे नहीं देंगे, अब्बा मांगे नहीं देंगे, ठीक है ना, अम्मा मांगे नहीं देंगे। हालांकि वो वफा करने वाले लोग हैं, जिस पे आप मर रहे हो वो आप पे नहीं। तो अक्सर एक क्या बात चल रही थी यार, जल्दी से खत्म करूं मैं। तो भाई वो जो अगर आप चाहते हो ना पूरे चेंज हो जाओ, तो दुनिया से दिल लगाना छोड़ दो। दुनिया से दिल लगाना छोड़ोगे तो सारी चीजें सेटिंग पे आना शुरू। फिर प्याज वाले को टमाटर वाले को हसर से नहीं देखोगे। पैसा आएगा शुक्र अदा करोगे, नहीं आएगा बोले कोई बात नहीं यार, क्या कह रहे टमाटर बेचेंगे या प्याज बेचेंगे तो क्या है। इज्जत नहीं होगी तो जिनकी हो रही है वो भी मरे पड़े हैं बेचारे कब्रिस्तान में। भाई आप ये बोलोगे ना जब मैं प्याज बेचूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, तो जो बोलने वाले हैं वो कहां जाएंगे? भाई अगर फिर भी इज्जत चाहिए तो जरा तमीज से प्याज बेच लो, ऐसे आवाजें ना लगाओ, एक बाकायदा शॉप बनाओ, एयर कंडीशन शॉप प्याज की, ठीक है ना। तो उसका मुतबादिल टेंशन ना लो। टेंशन जो हमें लेनी है वो सिर्फ आखिरत के मामले में लेनी है, बाकी चीजें टेंशन लेने की नहीं है। हम हर चीज की टेंशन पाली हुई है, और ऐसी चीजों की टेंशन ली हुई है जो हमारे बस में ही नहीं है। गुर्बत खत्म करना अपने इख्तियार में नहीं है। अगर आपकी मेहनत से पैसा आता तो गरीब तो मेहनत ज्यादा करता है ना। कुरान में क्या आता है? कुरान कहता है कि वो क्या है, वमन युरिद सवाबत दुनिया नूती मिन्हा मा नशाउ लिमन नुरीद, कि जो दुनिया चाहता है तो इस दुनिया में से हम जिसको चाहेंगे जितनी चाहेंगे उतनी देंगे। यानी हर एक को देंगे भी नहीं, जिसको हम चाहेंगे उतने उसको देंगे, और जिसको दे भी रहे हैं ना तो उसको भी उसकी चाहत की नहीं मिलेगी, जितनी हम चाहेंगे उतनी देंगे। तो ये आपके इख्तियार में ही नहीं है। लोग रो रहे थे मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मैंने तो दुकान खोल ली, करोड़ों रुपए लगा दिए, मोबाइल की दुकान खोल ली, सारी दुनिया की चल रही है, मेरी नहीं चल रही, तो मैं तो ये कर रहा हूं। भाई अल्लाह जिसकी चाहेगा उसकी दुकान चलेगी, जिसकी नहीं चाहेगा नहीं चलेगी। तो सुलो कर लो अल्लाह से, बोलो अल्लाह 2 वक्त की रोटी पेट भर के मिल जाए, बाकी सब क्या है ग्रेवी है, मिल जाए ठीक है, नहीं मिले
تو بھی ٹھیک ہے. مسافر خانہ جن کی دکان چلی وہ بھی مر گئے نا, کیا خیال ہے, مر گئے نا. بہت سے لوگ ہیں, بڑے بڑے سیٹ آئے تھے وہ دنیا سے چلے گئے, تو ہم نے بھی چلے جانا ہے, مسافر خانہ ہے. تو یہ جب ہوگی نا تو پھر انسان آخرت کو سامنے رکھے, پھر کہے گا بھائی ابا سے بدتمیزی کا گناہ زیادہ ہے, دوست سے بدتمیزی کا گناہ کم ہے. وہ پھر بدتمیزی ابا سے جب ہوگی نا بہت کھلے گی اس کو, یار میرا بنے گا کیا. بھائی گرل فرینڈ سے تمیز سے بات کرنا کوئی اخلاق نہیں ہے, یہ اخلاق قیامت کے دن گلے پڑ جائیں گے. اللہ بولے گا کیا لگتی تھی جو اتنا ہنس ہنس کے بات کر رہا تھا, اور جس سے بات کرنی چاہیے اس سے بات کرنے کا تیرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو یہ اخلاق کیا ہو جائیں گے قیامت کے دن, بولو نا بھائی گلے پڑ جائیں گے. یہ جو ہے نا, اسی طرح بیٹیاں ماں سے بات نہیں کرتی, بھائی بہنوں کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی جاتی, رشتہ داری جوڑنے کی. اللہ نے تو خونی رشتے پہلے رکھے ہیں بھائی, تو دور کے رشتوں کی بڑی اہمیت ہے, خونی رشتوں کو وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں مارکیٹ میں چل کیوں رہی ہیں بھائی, اخلاق اچھے نہیں ہیں, اور اخلاق اچھے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے, دنیا کو. اور نبی نے دنیا کو سب سے زیادہ مسافر خانہ سمجھا, اس لیے نبی کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے تھے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی میرے والد صاحب کرم داد بیگ کو کینسر ہے, ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائے. دل سے دعا ہے بھائی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. مدرسے والی باجی نے بتایا ہے کہ برقع پہن کر نماز مشکوک ہوتی ہے. نہیں بھائی, برقع پہن کے نماز ہو جاتی ہے. کیا بقرعید ہرن کی قربانی جائز ہے؟ نہیں, ہرن کی ویسے ہرن ذبح کر کے کھا سکتے ہیں, لیکن قربانی ہرن کی نہیں ہوتی. بکریلی ملوں کو مل رہے ہرن قربان کر رہے ہیں. کیا قرآن میں کوئی چیز رکھنا جائز ہے یاد دہانی کے لیے, یا پھر پھول یا پتہ نہیں کیا کاپر وغیرہ؟ ہاں رکھ سکتے ہیں, کاغذ وغیرہ کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں. ایک ہی قبر میں دوسرا جنازہ دفنایا جا سکتا ہے؟ نہیں, قبرستان میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ کہہ رہے ہیں کہ دادا کی قبر میں پوتے کو دفنا دو. قبر جب اتنی پرانی ہو جائے نا کہ اس میں مردے کی ہڈیاں وڈیاں ختم ہو جائیں تو پھر اس میں نیا مردہ دفنایا جا سکتا ہے. تو علماء نے اس کی ایک مدت بیان کی ہے 10 سال. 10 سال میں مردہ بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے, کوئی ہڈیاں وڈیاں تھوڑی بہت باقی رہ جاتی ہیں, تو اگر ہڈیاں ہوں تو ان کو سائڈ پہ کیا, دوسرا مردہ دفنایا. پھر 10 سال ایک عام طور پر ایسا ہوتا ہے. جس زمین میں نمی زیادہ ہو اس میں اور جلدی ہو جاتا ہے, جس میں نمی کم ہو تو اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگ, لیکن ایک ریشو جو نکالا گیا وہ 10 سال. تو اس لیے ایک لا یہی بیان کیا جاتا ہے کہ جب کہ قبرستان میں 10 سال پرانا ہو جائے تو اسے گرا کے نیا قبرستان بھی بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ جگہ وقف کی نہیں تھی تو پھر بلڈنگ بھی بنا سکتے ہیں. کسی کی ذاتی زمین ہے, وقف نہیں کی قبرستان, اگر قبرستان کے لیے وقف کی ہے تو پھر ذاتی بلڈنگ نہیں بن سکتی. علماء دین اس مسئلے پر کیا فرماتے ہیں؟ ایک آدمی ایک سودی بینک میں گارڈ یا چپڑاسی کی نوکری کرتا ہے, یعنی چائے وغیرہ بناتا ہے, اور بینک کے دوسرے چھوٹے موٹے کام سر انجام دیتا ہے, اس کے براہ راست سودی لین دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو کیا اس کی بینک میں ملازمت جائز ہے؟ اختلافی مسئلہ ہے, بعض علماء ناجائز کہتے ہیں, بعض جائز کہتے ہیں. جو جائز کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے, ناجائز والوں کی وہ میں ایک بیان بتا چکا ہوں. تو اگر گنجائش ہے, ٹھیک ہے نا, بہتر یہ کہ نہ کرے. جاب نہیں مل رہی تو گنجائش بھی ہے, کیونکہ سود میں یہ ملوث نہیں ہے. بہت سے انجینئرنگ کمپنیاں ایک PEC سند یافتہ انجینئر کو یہ آفر کرتی ہیں کہ اپنی ڈگری ہمیں دیں. وہ کمپنیاں PEC کو یہ ڈگری شو کرواتی ہیں کہ ان کے پاس PEC کے اتنے سند یافتہ انجینئر ہیں, جس سے ان کمپنیوں کا درجہ بڑھتا ہے. اس کے عوض وہ اس انجینئر کو بھاری معاوضہ دیتے ہیں. غلط ہے, یہ معاوضہ لینا درست نہیں ہے. نماز جنازہ میں سلام پھیرتے وقت ہاتھ باندھے کھول دیے جائیں ہاتھ. چند معروف لیکن غیر مستند احادیث کتاب کے بارے میں کچھ بتائیں. کیا مطلب؟ یعنی جو حدیثیں مشہور ہیں مگر ہیں غیر مستند, تو اسے بہت ساری ہیں, ابھی تو ذہن میں نہیں آ رہی, بہت ساری حدیثیں. اللہ نے تمام نبیوں کو دین پر قربان کیا لیکن دین کو کسی نبی پر قربان نہیں کیا. اس کے بارے میں تفصیل بتائیں. اللہ نے پیغمبروں کو دین ہی کے لیے تو بھیجا ہے نا, تو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب اس کا دین ہے. اس کے لیے پیغمبروں کو بھی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں, اور پیغمبروں کی بھی قدر اللہ کی نظر میں اس لیے کہ وہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں. شماری کا شادی کا 1 سال ہو گیا ہے, بچی کی کوئی علامت نہیں ہے, کوئی اچھے سے حکیم کا پتہ بتا دیں. بھائی جان خود ہی حکیم تلاش کیا کرو یار, ڈاکٹر حکیم خود تلاش کیا کرو. کم عمر میں بال سفید ہو گئے ہیں, تو اگر آپ کو کسی حکیم کا نسخہ معلوم ہوتا ہے ارشاد فرمائیں. کم عمری میں بال سفید ہو گئے ہیں, اگر یہ موروثی نہیں ہے, باپ دادا کے سب کے ہو رہے ہیں تو پھر نہیں کالے ہو سکتے, اور اگر آپ ہی کے ہوئے ابا دادا کے نہیں ہوتے تھے پھر اس کا علاج ہو سکتا ہے. کسی اچھے حکیم یا ڈاکٹر سے رابطہ کریں. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. پھر بھی آرام نہ آئے تو کسی قریبی معالج سے رجوع کریں. استعمال سے قبل بوتل کو اچھی طرح ہلا لیں. ہاتھوں میں اگر الفی لگ جائے تو وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا. جمعے کی ظہر کی نماز سنتیں اور فرض, ان میں نیت ظہر کی ہوگی یا جمعے کی ہوگی؟ بھائی نماز پڑھتے ہوئے اگر رکعت بھول جائے تو کیا نماز پہلی رکعت سے شروع کر سکتے ہیں؟ نہیں.
اگر رکعت بھول جائے تو وہ یوں سمجھے گا کہ جیسے 3 رکعتیں پڑھی اور یاد نہیں آ رہا 4 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو وہ 3 سمجھے گا، اور پھر ہر رکعت کے بعد قعدہ بھی کرے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ جس کو تیسری سمجھ رہا ہو یہ چوتھی ہو، اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے گا۔ استاد جی، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے، کوئی خاص وجہ؟ استاد جی امتحان چلنے دعا فرمائیں، دل سے دعا اللہ کامیاب فرمائے، اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ یوں سوال یہ غلط ہے کہ انسان کو کیوں بنایا، آپ یہ کہو کہ اللہ نے اتنی ساری مخلوق کے ہوتے ہوئے اشرف المخلوقات کو پیدا کیوں کیا؟ انسان اشرف المخلوقات تو ہے ہی، کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی خوراک اچھی، اس کا دماغ اچھا، اس کی خوبصورت زیادہ ہے، تو اشرف تو ہو گیا نا یہ۔ تو یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اشرف المخلوقات کو پیدا کیوں کیا؟ جب اتنے لوگ تھے تو ایک اشرف کو بھی، ان سے اچھی مخلوق کو، اچھا تو ہے وہ تو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ انسان ہر حسن و جمال میں اللہ نے انسان کو گویائی عطا کی ہے، جانور باتیں نہیں کرتے ایسے جیسے انسان کرتا ہے، بہت ساری کوالٹیز نہیں ہیں، تو اس لیے اشرف کا معنی سب سے زیادہ عزت دار، تو عزت دار تو ہے۔ تو کیوں بنایا کا مطلب یہ ہے کہ اس مخلوق کو پیدا کیوں کیا اللہ نے؟ تو پیدا اللہ نے کیا لیعبدون، تاکہ میری عبادت کریں۔ بھائی یہ کسی کی ذاتیات کے بارے میں سوال نہ پوچھا کرو۔ عصر کی نماز کے وقت کوئی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی۔ علماء کا تبلیغ میں سال لگانا کیسا ہے؟ مفتی ضرور صاحب کہتے ہیں کہ یہ کام جاہلوں کے لیے ہے، تبلیغی جاہل گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ بھائی جان مفتی ضرور صاحب، آپ کو پتہ ہے وہ ضرور صاحب ہیں، وہ علماء کو تبلیغ میں سال لگانا چاہیے، بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ گلیوں میں گھومنا تو اچھا کام ہے، تبلیغ کے لیے گھوم رہے ہیں نا، کوئی گھنٹیاں بجا بجا کے تھوڑی بھاگ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ایک بچے گلیوں میں گھومتے ہیں آوارہ گردی کرنے کے لیے، ایک تبلیغ کے لیے گلیوں میں گھوما جاتا ہے۔ تو جو علماء تبلیغ میں سال لگاتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا جو نہیں لگاتے ان کو عالم نہ سمجھو یا ان کو برا سمجھو، جو چیز فرض نہیں ہے وہ فرض نہیں ہے۔ خرابی یہاں پیدا ہوتی ہے جس نے سال نہیں لگا ہوا نا، جس کے تبلیغ میں، وہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ لیکن بہرحال سال لگانے کے فائدے بہت ہیں۔ جن کا سال لگتا ہے تکبیر اولیٰ کی ہمیشہ پابندی ہو۔ دیکھو علم ایک الگ چیز ہے، علم پہ عمل ایک الگ چیز ہے۔ تو عمل کے لیے جو ہے نا محنت، مشقت، دھکے، یہ جب دھکے پڑتے ہیں تو پھر عمل کی توفیق ملتی ہے۔ علم تو مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس بھی بہت تھا، شیطان کے پاس بھی ٹھیک ٹھاک علم ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ شیطان کو جس کو گمراہ کرنا ہوتا ہے نا، اسی سیٹنگ پہ لا کے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس نالج کیا ہے، اس کو کون سی نالج سے برباد کرنا ہے۔ تو دھکے جب انسان کھاتا ہے، اہل اللہ کی جوتیاں اٹھاتا ہے یا اہل اللہ کے ساتھ ٹائم لگاتا ہے، گلیوں میں دھکے کھاتا ہے، اللہ کے لیے لوگوں کے سامنے جھکتا ہے۔ ایک ہے باس کے سامنے جھکنا، تنخواہ بڑھ جائے، ایک تبلیغ میں دیکھو بریگیڈیئر کرنل لیول کے لوگ گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی مسجدوں میں جہاں لوٹے ٹوٹے پھوٹے، واش روم کا نظام صحیح نہیں، وہاں ہم نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، بریگیڈیئر کرنل لیول کا آدمی ہوگا اور ایک گاؤں دیہاتی والے کی منت سماجت کر رہا ہوگا۔ یہ کہیں مارکیٹ میں آپ نے یہ منظر دیکھا کہیں ہے بھائی؟ ایک فوج کا بہت بڑا آفیسر ہوگا اور ایک رکشے والے کی منت سماجت کر رہا ہوگا، اس کے لیے دعا کر رہا ہوگا، اس کی دعوت کر رہا ہوگا، اس کو کھلا رہا ہوگا لقمے بنا بنا کے۔ بھائی اللہ، یہ تواضع جو ہے نا اللہ کے لیے ہو رہی ہے، تو اس پہ اللہ نوازتے ہیں۔